النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کی یہ آیات آپ نے سماعت فرمائی. ان آیات کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل تو اپنے رب کے پاس، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. وادخلی فی عبادی، اور تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ خاموشی کے ساتھ غور سے سنا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کلام پاک باقاعدگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد احمد کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ خم بھی نہ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے. محمد احمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے
کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے یہ تھے حافظ محمد احمد جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے 10th کلاس سے حافظ حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جو پہلے اب غور سے آپ نے سننی ہے یہ بات نعت کے جو پہلے 2 مصرے ہوتے ہیں جو مطلع ہوتا ہے آپ سب کوشش کیا کریں کہ نعت خوان کے ساتھ مل کے پڑھیں اور جو باقی اشعار ہیں پہلے مصرے کو جو اس نے بلند کر کے پڑھنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے مصرے میں آپ شامل ہو جایا کریں پہلا مصرع دوسرے اشعار کا اس کو الگ سے پڑھنے دیا کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے
شہر میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جزاک اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے وہ آپ کے اچانک مخالف ہو گئے۔ وہ سارے رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار آپ کے مخالف اور اس حد تک خلاف ہو گئے کہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنے لگے۔ آپ کی توجہ ہے سب کی؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنے لگے۔ وہ کہتے کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنڈہ گردی کر کے آپ کو تبلیغی کام سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ کوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتے، کانٹے بچھاتے، اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا، اور پھر حضرت ابو طالب کے پاس جا کر ان کی حمایت سے آپ کو محروم کرنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند، تب بھی میں فریضہ رسالت کو پورا کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر یقیناً یہ آپ نے اسلامیات میں پڑھا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لالچ دیے گئے کہ شاید یہ لالچ میں آ کر یہ کام چھوڑ دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا کہ آپ انہیں کہیں کہ اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم مال و دولت کے ان کے قدموں میں انبار لگا دیں گے، اگر یہ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، لیکن صرف ایک کام یہ چھوڑ دیں کہ یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں اس کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ کو ٹھکرا دیا،
اس کے بعد کفار کسی طرح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ توجہ آپ سب کی میری طرف ہے۔ ایک شخص، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، ایک شخص کو جس کا نام تھا عروہ بن مسعود، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عروہ بن مسعود کو جب بھیجنے لگے تو کفار کے بڑے بڑے سردار وہ اکٹھے ہو کر اس کو تیار کرنے لگے اور اس سے کہنے لگے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو بڑے بڑے سرداروں کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اور بڑے بڑے درباروں میں تم گئے ہو اور مذاکرات کی ٹیبل پر کبھی بھی ناکام ہو کر واپس نہیں لوٹے۔ ہمیں یقین ہے تم پر کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو تم یہاں سے بھی ناکام نہیں لوٹو گے۔ اس کو بھیجا گیا اور یہ وہ شخص جو ڈائلاگ کی فیلڈ میں مہارت رکھتا تھا اور کبھی بھی مذاکرات سے ناکام نہیں لوٹا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہے، کافی وقت گزارتا ہے وہاں پر۔ جب یہ واپس کفار کی طرف جاتا ہے انہی سرداروں کے پاس، تو ان سے کہتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان کو زیر نہیں کر سکتے، تم ان کو شکست نہیں دے سکتے، تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو وہ بڑے بڑے سردار وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر بھی جادو ہو گیا ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے وہاں اس کے درباریوں کو، اس کے خادمین کو اس کا بڑا احترام کرتے دیکھا ہے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس سے پیش آتے دیکھا ہے، لیکن جو احترام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صحابہ کو کرتے دیکھا ہے، میں نے یہ احترام کہیں بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو عروہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو جو وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو کے نیچے گرنے لگتا ہے تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کر لڑنے کی شکل بن جاتی ہے، وہ پانی کو اپنے ہاتھوں کے کٹورے بنا کر وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اس پانی کو وہ پیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اس تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ میں نے بڑی بڑی ہستیاں دیکھی ہیں لیکن اس حد تک احترام میں نے کسی اور کا نہیں دیکھا۔ تو جو لوگ ایک ہستی کا احترام اس حد تک کرتے ہیں وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے؟ اس لیے میں تمہیں یہ تجویز دیتا ہوں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی سازش اس سے پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ایک ہستی تھی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں آنے والی کہ جس کا احترام اس حد تک کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اب میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایلیمنٹری سیکشن 8 کلاس کے طلبہ وہ سٹیج پر آئیں اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل پیش کریں۔
اور اس کے کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر من اللہ تعالی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر کما ہوا جیسا کہ وہ ہے باسمائہ اپنے ناموں کے ساتھ وصفاتہ اور صفتوں کے ساتھ وقبلت اور میں نے قبول کیا وقبلت اور میں نے قبول کیا جمیع احکامہ اس کے سارے حکم کو اقرار باللسان اور سے اقرار ہے وتصدیق بالقلب اور دل سے یقین ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے عبداللہ شاہ اور ان کے ساتھی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد علی کو کہ وہ آئیں اور کلہائے عقیدت پیش کریں۔ محمد علی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا کا رساں انسان مدینے مجھ خطا کا رساں انسان مدینے میں لگے، پل کے سرکار کا مجھ خطا کا رساں یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بابا انسان مدینے میں لگے، مجھ